الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اے محبوب، اے پیغمبر، ہرگز آپ گمان بھی نہ کریں الَّذِينَ قُتِلُوا، ان جسموں کو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ امواتاً وہ مردہ ہیں. آپ گمان بھی نہ کریں. اعتقاد اور یقین یہ تو دور کی بات ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ ہرگز گمان بھی نہ کریں، ذہن میں اس کا خیال بھی نہ لائیں جو جسم قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں وہ جسم مردہ ہیں، یہ گمان بھی نہ کریں. بل احیاء، بل ہم کا لفظ مفسرین کرام نکال رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ، یہ جسم مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جو جسم اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، صحابی ہو غیر صحابی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے راستے میں جو جسم قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہوا ہے، اس کو ہرگز آپ مردہ گمان بھی نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کے روحیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں، اور شہداء کی روحیں اڑنے والی چیزوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ عرش کے نیچے سیر کرتی ہیں. ہاں جی، تو کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث شریف میں فرما رہی وہاں روحیں ہیں، قرآن فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. تو اس بارے میں قرآن حدیث دونوں کو ملایا جائے تو یہی نتیجہ ہے کہ روحیں وہاں ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں روحیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا کامل تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اس پر پہلے بھی میں ویڈیو ایک مجلس میں بنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ پوری وضاحت کے ساتھ کہ مرنے کے بعد زندگی ایسے ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کی زندگی ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے الموت اخو النوم، موت جو ہے نیند کی مثل ہے. جیسے سویا ہوا آدمی کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، مردے کے ساتھ بھی اس طرح کی روح اس کی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بلکہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ عرش کے نیچے بھی ہوتی ہے، اور جسم کے ساتھ بھی اس کو اتنا تعلق ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، تو جس سے جسم زندہ ہوتا ہے. اس وجہ سے قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جن بھائیوں کو اور فکر کرنے کا موقع نہیں ملا، اپنی طرف سے محقق بننے لگے ہیں، اکابر کو چھوڑ کر، اکابر حضرات رحمہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کی ادھر توجہ بھی نہیں جاتی. شہید زندہ ہے، بس یہ ترجمہ کیا، شہید زندہ ہے. اللہ نے یوں انداز اختیار نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا نہ کہو ان جسموں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے. ہرگز آپ گمان بھی نہ کرو ان جسموں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے مسئلہ دونوں آیتوں سے یہ سمجھ آیا کہ جو جسم اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہ زندہ ہے، اور وہ جسم دنیا والا ہے جو دنیا میں پیدا ہوا اور کھایا پیا اس نے، وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، جوانی کے بعد جوان ہوا، بالغ ہوا، اور بالغ ہونے کے بعد اس نے ایمان لایا، نیکی کی، گناہ اس سے ہو گیا، نیکی کرتا رہا، ہاں جی، تعلقات رہے. یہ جسم جو ہے یہ زندہ ہے. یہی قتل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں.
یہ دنیا میں اس پر قتل وارد ہوتا ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے التجا ہے خدا تعالی ہمیں قرآن کریم کی وہ سمجھ نصیب فرماتا رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سمجھے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، معنی کو بھی جیسے الفاظ ہیں اسی طرح معنی بھی اتارے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں متفق رکھے اور اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔